وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے ایمان اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی حقیقت، توحید خالص، یقین کامل، اللہ سبحانہ وتعالی کی انتہائی درجہ محبت اور قلب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی انتہائی درجہ عظمت، یہ ہمارے دل کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہائی درجہ ہو، دل کے اندر اللہ ہی کی ذات عالی کا ہونے کا یقین ہو. قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو، دعا کرو. لہذا ایک مومن کے دل کا یقین بس یہی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا حاجت روا مشکل کشا ہے. بیمار ہوں تو وہی شفا دینے والا ہے، کسی حالت کے اندر پھنس گیا ہوں تو یجعل لہ مخرجا، اس مشکل سے نکالنے والا صرف اللہ کی ذات عالی ہے. کسی سے کچھ بالذات نہیں ہو سکتا. ہاں ظاہری طور پر کچھ مدد کر دے، ظاہری طور پر آپ کو کچھ مشورہ دے دے، لیکن ہمارا یقین اس موقع پر بھی، چنانچہ اسباب گزشتہ بات چلی تھی، اسباب عادیہ اور اسباب شرعیہ. دنیا چونکہ دارالاسباب ہے تو دو قسم کے اسباب ہمارے سامنے ہیں. ایک اسباب عادیہ. اسباب عادیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے تجربے سے اور لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا. تو وہ اسباب عادیہ کو بھی اختیار کرنا جائز ہے، لیکن وہاں بھی شرط علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد بھی یقین ہمارا اللہ کے اوپر ہو، یقین اللہ کے اوپر. تو یقین بیمار ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے، کوئی انکار نہیں کرتا. اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرو، اچھے سے اچھا کوئی لوئر تلاش کرو، اچھے سے اچھا کوئی بلڈر تلاش کرو، کام کرانا ہو، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اور یقین اللہ کی ذات عالی پر ہو. کرنے والی ذات وہ ہے اور ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. اگر خدا نخواستہ ہمارا دل کا یقین اگر بن گیا، کسی چیز کو ہم نے سبب اور سبب کو مؤثر مان لیا بالذات، تو مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف القرآن، دو معارف القرآن ہے، ایک معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور ایک معارف القرآن مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی جو آیت شریفہ ہے جس کو ہم روزانہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر حضرت نے ایاک نستعین کے اوپر بڑی قیمتی باتیں لکھی ہیں اور بہت کام کی بات ہے جس سے ہماری ایمان کی حفاظت ہو اور شرک سے ہم بچے رہیں. تو وہاں حضرت نے 4 صورتیں بیان کی ہیں. ان میں 2 صورتیں تو یقین فرمایا کہ شرک ہے اور 2 صورتیں یقیناً حرام ہے. اس کے شرک ہونے کے اندر علماء کا اختلاف ہے، لیکن حرام تو یقیناً ہے. خلاصہ ان تمام کا یہی ہے کہ کسی بھی سبب کے اوپر ہمارا یقین نہ بنے، چاہے کتنا ہی ہمارے تجربے میں آ چکا ہو، لیکن پھر بھی یقین اللہ کی ذات عالی پر ہو کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. بس یہ ہمارا دل کا یقین ہونا چاہیے. چاہے میرے ہاتھ میں دنیا کے جتنے بھی اسباب ہو آ گئے ہوں، لیکن اسباب کے اوپر نظر نہ ہو. لہذا ڈاکٹر کے پاس ہم گئے ہوں تو یہ نہیں کہ معالج اور طبیب اور ڈاکٹر شفا دینے والا ہے، بہت اعلیٰ درجے کی میڈیسن دوا مل گئی ہے اور لوگوں کو تجربہ ہے کہ اس دوا کے بعد تو فائدہ ہو ہی جاتا ہے، پھر بھی یقین اللہ کی ذات عالی پر ہو اور اس یقین کے ساتھ ہم اس دوا کو، اس سبب کو اختیار کریں کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ پاک انشاءاللہ میرا کام پورا فرمائیں گے، فائدہ ہوگا، نتیجہ ہوگا، حاصل ہوگا.
تو یہ اسباب عادیہ ہیں، اور ایک ہے اسباب شرعیہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ سے مدد چاہنے کی کیا شکلیں ہیں، اللہ سے کس طرح مدد چاہنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میں 2 باتوں کو بیان فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تم پر کوئی بھی پریشانی آ جائے، مال میں ہو، جان میں ہو، اولاد میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی آ جائے، اگر تم نے صبر کا دامن اختیار کر لیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے تو یہ تمہارے لیے اتنا بڑا دل کی تسلی کا، دل کے سکون کا ذریعہ بنے گا کہ دنیا میں بھی تم اس کا فائدہ دیکھو گے، اور آخرت میں جو اس پر اجر ملنے والا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور اللہ رب العزت صبر کے بدلے میں کیا کیا مقام عطا فرمائیں گے وہ تو وہاں جنت میں اور آخرت میں پہنچ کے معلوم ہوگا۔ لہذا ہائے وابر نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، کیسا ہی خدا نخواستہ حال آ جائے، بالکل ناقابل برداشت۔ ایمان اور غیر ایمان میں یہ فرق ہے، مومن اور غیر مومن میں یہ فرق ہے کہ مومن کے اوپر چاہے کتنا بھی پریشانی آ جائے لیکن مومن کے دل کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات عالی اتنی بابرکت ہے، اتنی رحمت والی ہے، ان کے خزانے ایسے لامحدود ہیں، اور ان کا کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ناممکن، نو بالکل، اب بالکل اتنا مشکل آ گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال کے سب راستے ہیں، ان کے ہاں کوئی چیز ناممکن ہے نہیں، کوئی محال ہے ہی نہیں۔ لہذا جب ہمارا ایمان کی برکت سے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کنیکشن ہے تو ایمان والا اس لیے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی۔ اس لیے فرمایا بھی ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے اگر کوئی نا امید ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کی ذات عالی پر یقین ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، جانتے نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کیسی ذات ہے، کیسی برکت والی ہے، کیسے خزانے والی ہے، اور پھر دنیا کے بعد آخرت کے خزانے ہیں۔ دنیا میں چاہے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن آخرت میں بے شمار خزانے ہیں۔ تو ایمان کی برکت سے دنیا میں اور آخرت کے خزانوں پر یقین ہونے کی برکت سے چاہے جتنا بھی حال ہو جائے ڈپریش نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، نا امید نہیں ہوگا۔ اور یہی حال اگر غیر مسلم پر آتا ہے تو آپ ان کو دیکھ لیجئے، بالکل ڈپریش، بالکل نا امید اور بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ اگر اتفاق سے میری مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے، بار بار میں ناکام ہو رہا ہوں اور بار بار میں فیل ہو رہا ہوں، تب بھی ناکام نہیں، تب بھی اللہ سے امید رکھے اور یہ سمجھے کہ اللہ پاک، ہمارے مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے موقع کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 4 اسماء حسنہ کا مراقبہ کرو۔ اللہ رب العزت کی بے شمار اسماء حسنہ ہیں، ان میں 4 اسماء حسنہ کا مراقبہ کرو اور ان کو مستحضر کرو دل میں، انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے اور حکیم ہے۔ اللہ پاک رحمان اور رحیم ہے، تو اس کے تقاضے یہ ہے کہ اللہ پاک میرے ساتھ رحمت ہی کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ ان کی رحمت کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ رحمت ہی کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک ایمان والوں پر بے حد رحمت والے ہیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ پاک مومنین پر بے انتہا فضل والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ لہذا اللہ کی رحمت کو سوچو، پھر اس بات کو سوچو کہ رب ذوالجلال حاکم ہے، اور حاکم کو پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس حکومت ہوتی ہے پورا کنٹرول ہوتا ہے اس کے پاس، اور اپنے کنٹرول کے نتیجے کے اندر جو چاہے وہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں حاکم ہوں۔ تو اللہ حاکم ہے، یقیناً وہ تو حاکم مطلق ہے۔ دنیا والے تو حاکم مجازی ہیں، حقیقت میں حاکم نہیں ہے۔ حاکم اعلیٰ اور حاکمیت تو حقیقت میں اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تو حاکم مطلق ہے، تو اللہ حاکم ہے، میں ان کا محکوم ہے، وہ میرے مالک ہیں، میں ان کا مملوک ہوں۔ اور حاکم کو اپنے محکوم کے اندر تصرف کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے، جو چاہے کرے۔ لہذا ان کو میری ذات میں، میرے مال میں، میری اولاد میں، میرے گھر میں، میری کار میں، میری گاڑی میں، میری بزنس میں جو چاہے اللہ کر سکتا ہے، وہ حاکم ہے۔ لیکن اللہ پاک حاکم ہونے کے بعد حکیم بھی ہے۔ دنیا والے حاکم تو ہوتے ہیں، ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت حکیم بھی ہے۔ لہذا حکیم ہونے کو ہم سوچیں گے تو پھر دل کو اتنا تسلی ہوگی کہ چاہے میں ناکام پر ناکام ہو رہا ہوں، پریشانی ہو رہی ہے، بیمار ہے، علاج کر رہا ہوں، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اچھا ہونے کے بجائے اور پریشانی آ رہی ہے، تب بھی وہ سمجھے گا کہ اللہ پاک حکیم ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے مجھ کو معلوم کیا کیا دینا چاہتے ہیں، میں نہیں جانتا، میں اللہ کی حکمتوں کے سامنے اندھا ہوں۔ میری نظر کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ ظاہر تک، لیکن اللہ رب العزت کی نظر تو باطن اور آخر تک پہنچ رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آخرت کے اعتبار سے کہ رب ذوالجلال نے کسی بندے کے لیے، مفہوم ہے، بندے کے لیے اللہ نے جنت میں کوئی درجہ رکھا ہے کہ اس کو وہ درجے پر اس کو پہنچانا ہے۔ ایک بات پہلے بھی کہی گئی ہے اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے، نفس جنت کے اندر داخلہ تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہوگا۔
اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون بیان فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں بغیر اللہ کی رحمت کے نہیں جائے گا، تو پوچھے اللہ اما انت، یعنی آپ بھی؟ تو فرمایا الا ان یتغمدنی الرحمن، کہ اللہ پاک مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانک لے تو میں بھی اللہ ہی کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہی ہے۔ تو نفس جنت میں داخلہ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوگا، لہذا ہمیشہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ البتہ جنت میں درجات ہیں، بے شمار درجات ہیں، جیسا کہ دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہائی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی 5 اسٹار ہوتا ہے، کوئی نہ معلوم کیا کیا اسٹار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اندر، اللہ رب العزت کے یہاں بھی جنت کے اندر بے شمار درجات ہیں۔ وہ جنت میں جو درجات ملیں گے، کوئی نیچے درجے میں ہوگا، کوئی اوپر کے درجے میں ہوگا، کوئی بہت ہائی لیول پر ہوگا، یہ درجات البتہ اعمال کی برکت سے ملیں گے۔ جتنا بھی جیسے اعمال ہوں گے، جیسا اللہ کی ذات عالی پر یقین ہوگا، جتنا نمازوں کی پابندی ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو جتنا ہمارے اندر دین کی اور شریعت کی پابندی ہوگی، اس کے اعتبار سے اللہ پاک جنت میں وہ درجہ ادا فرمائیں گے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کسی بندے کے لیے، کسی بندی کے لیے کوئی درجہ مقرر کیا، مگر اعمال اس درجے کے نہیں ہے، اعمال اس پوزیشن کے نہیں ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں پہنچ سکے، اور اللہ کو وہاں پہنچانا ہے، اس کو اللہ کو اس درجے پر پہنچانا ہے۔ تو رب ذوالجلال پھر دنیا میں اس پر حال لاتے ہیں، تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، مال میں ہو، جان میں ہو، بچوں میں ہو، جس بھی ہو، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ، اس کے بعد یا بندی صبر کرتا ہے، ہائے واویلا نہیں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی حال آ جائے، بیماری آ جائے، بس اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مرضی۔ ہمارے ایک مومن کی زبان کے اوپر ہمیشہ یہ ہونا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، اللہ مجھ کو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، بیمار تو اسی بیماری میں راضی ہوں۔ ہاں یہ بات نہیں، مانگنا نہیں چاہیے، ہم کو تو کمزور ہے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تندرستی دے، عافیت عطا فرمائے۔ لیکن اگر تقدیر الہی سے آ جائے تو پھر شکایت نہیں، بلکہ اس موقع پر رضا بالقضاء اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ صبر کرتا ہے یا بندی صبر کرتی ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتی ہے، دعا دوا سب کرے، لیکن دعا دوا کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، پھر اس کے اوپر راضی ہو رہے کہ اللہ پاک مجھ کو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ تو اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ یا بندی نے جب اس کے اوپر صبر کیا، بس اللہ تعالیٰ اس صبر کی برکت سے اس کو جنت میں اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس مقام پر۔ اس کے اعمال ایسے اس درجے کے نہیں تھے، اس کے اعمال اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، اعمال میں ذرا کمزور ہے، لیکن الحمدللہ اس پر تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، اور اس نے اس پر صبر کیا، کوئی ہائے واویلا نہیں کیا، رضا بالقضاء، بس اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اب ہم کیا معلوم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ہو جائے، میری مرضی کے مطابق ہو جائے، اور دنیا میں ہو جاتے تو خوش ہوتے ہیں، اور نہ ہو تو ناراض نہ ہو، نہ ہو تو دل پر کوئی بوجھ نہ ہو، بلکہ بس اللہ حکیم ہے، اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر، اللہ رب العزت نصیحت۔ تو حضرت حضور رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی حال آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشان آ جائے، تو اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کو سوچو، اللہ حاکم ہے اور حکیم، اس کو سوچو۔ لہٰذا اس کو تم سوچو گے، اس پر مراقبہ کرو گے، اس پر دھیان رکھو گے، تو انشاءاللہ شیطان پھر تم پر غالب نہیں آئے گا، شیطان پھر تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور شیطان تم کو راہ راست سے ہٹا نہیں سکے گا، اور جو اجر و ثواب تم کو ملنے والا ہے انشاءاللہ اس اجر و ثواب سے تم محروم نہیں رہ سکو گے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ رکھو۔ اس لیے بیماری ہو، بیماری کے اندر بھی ہم شدید کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، گھر والے بھی اور بیمار بھی نمازوں کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو قدر رحمت فرمائے، ان کے خادموں سے پوچھ لیجئے، حضرت بیمار ہوتے تھے لیکن نماز کے وقت میں فرمایا کہ بس نماز کہہ کہ مجھ کو اٹھا دیا، تو یہ نہیں کہ مجھ کو کیوں اٹھا دیا، مجھ کو کیوں ڈسٹرب کر دیا، نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بالکل آخری وقت کے اندر، جب کہ ان پر بہت قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اسی کے اندر شہید بھی ہوئے، نماز کا وقت آتا تھا اور ان کے جو خدام تھے، جو حاضرین تھے، ان کو نماز کی طرف متوجہ فرمایا، تو بہت اچھا گیا، بہت اچھا گیا، یہ نہیں کہ تم نے کیا کر دیا مجھ کو، میں پریشان تھا اور میں تکلیف میں دیکھتے نہیں میری تکلیف، یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہاں ہاں بالکل بہت اچھا گیا، اور فرماتے تھے کہ وہ اس شخص کا ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں کہ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، لہذا بیمار ہونے کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے نماز بھی پڑھنا، اب کس طرح نمازیں پڑھنا ہے، کیسی بیماری ہے، کیسی نماز پڑھ سکتا ہے، علماء سے پوچھ لے، کسی سے پوچھ لے کہ میری حالت یہ ہے، میں وضو کروں، تیمم کروں، کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، بیٹھ کر پڑھوں، کیا کروں، کس طرح کروں، اس کے مسائل ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے مسائل کی تحقیق کر لے، لیکن نمازوں کو ترک نہ کرے، اور بیماری کی حالت کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرے، جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ رہے گا، اللہ کے ساتھ دل جڑا رہے گا، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے چین، سکون، اطمینان نصیب ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسن حسین کے اندر روایت نقل کی ہے کہ جو بیمار ہو
اور بیماری کی حالت کے اندر روزانہ ڈیلی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھ لے، 40 مرتبہ پڑھ لیا کرے، تو اس پڑھنے کی برکت سے اگر اللہ نے اس کو اس بیماری سے شفا دے دی اور ماشاءاللہ وہ تندرست ہو گیا، تو اس حالت کے اندر وہ شفا یاب ہوگا کہ اس کے تمام گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ نے اس بیماری کی برکت سے اس کے گناہوں کا دنیا میں کفارہ بنا دیا ہوگا، وہ بالکل گناہ سے پاک صاف ہونے کی حالت میں شفا یاب ہوگا۔ اور اگر تقدیر الہی سے اس کی موت مقدر ہے اور اللہ نے اس کو موت دے دی تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا یقین نصیب فرمائے اور اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ہمارے نمازی بھائیوں سے گزارش ہے کہ پہلے سے ہم آگے بیٹھ جائیں اور ہمیشہ اس کی عادت نہ لیں. اگر پیچھے والے آگے سے آ جائے بھی اینڈ ٹائم پر ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، جب پیچھے سے آگے آ جائے بھی. اور صف بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آگے کی صف کو مکمل کریں، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف. پہلے سے ہم ترتیب کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہماری صف بھی جلدی بنے گی اور صف صحیح بھی بنے گی. تو پیچھے والے ہمت کرے آ جائے بھائی. جزاکم اللہ. پہلے سے آگے آ جائیں آگے. جزاکم اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله العزيز الحكيم. أرسل إلينا رسولا فعلمنا محكمات الإسلام والصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الكريم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى الدين القويم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن أهم الأمور للمسلم تصحيح العقائد، فإنها للدين عمائد. فآمنوا بالله، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وهو المستجمع بجميع صفات الكمال والمنزه عن كل نقصان والزوال، وله الأسماء الحسنى وبيده ملكوت الدنيا والعقبى. تصدقوا بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وهو صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، وأن القرآن كلام الله العزيز العلام، وأن كل من الكتب والرسل والملائكة حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في غزة وفلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم يا حي يا قيوم اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا واهد شباننا واهد شيوخنا واهد نساءنا واهد أطفالنا يا هادي لنا اهد الناس جميعا اللهم وفقنا ووفق حاضرنا وغائبين وجميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم لما تحب وترضى اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر. میں صفحے درست فرمانے پہلے سے ہم آگے بیٹھنے کی انشاءاللہ عادت ڈالیں گے تو صفحے ہماری بہت جلدی درست ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو صفحے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے صف میں جگہ ہو ضرور آگے بڑھ کر سب کی جگہ کو پر کر دیں جیسا کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے جنت میں درجہ بلند فرمائیں گے گھر بنائیں گے. جزاکم اللہ. مل کر کھڑے رہے مل کر پیچھے والے آگے آ جاتا رہا رائٹ سائڈ آ جائے رائٹ سائڈ. جزاکم اللہ بارک اللہ جزاکم اللہ. جو قدم سب کو مکمل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان ومع المتقين والأبرار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. آپ نے بہت عظیم شان نعمت ہے ایمان، قرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا. یا اللہ آپ کے دربار عالی میں نمازوں کے لیے حاضر ہونا. یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق کا ملنا، ذکر و اذکار کی توفیق کا ملنا وغیرہ وغیرہ. بے شمار ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. یا اللہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نصیب فرما. ہمیشہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. ناشکری سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما. غزہ کے مسلمان پر رحم فرما. اے اللہ لبنان کے مسلمان پر رحم فرما. چین کے مسلمان پر رحم فرما. جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے یقین کی حفاظت فرما. ان تمام کو صبر کی توفیق عطا فرما. دین پر استقامت کی توفیق عطا فرما. دین سے تعلق قائم کرنے کی، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ محبت کے رشتے سے عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مساجد کو آباد فرما. دنیا کی تمام مساجد کو اعمال مساجد سے آباد فرما. یا اللہ دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں تمام کام کرنے والوں کو یا اللہ قبول فرما، حفاظت فرما. یا رب الجلال تمام مدارس دینیا کی، مکاتب قرآنیہ کی، مراکز دینیا کی پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کے تقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، دنیا کی تمام مساجد، مکاتب وغیرہ کی حفاظت فرما. اور ہم تمام کو اے اللہ ان نعمتوں کا آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی اطاعت میں اور عبادت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار چل رہے ہیں یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور نہ کہا سب کو شفا عطا فرما. جس کی جو بیماری ہو، جو علاج ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، سب کو کامیابی عطا فرما اور صبر عطا فرما. رضا بالقضاء والی دولت عطا فرما. بے صبری سے یا اللہ حفاظت فرما. آخرت کے اندر یا اللہ جو صبر پر ملنے والا ہے، دنیا میں جو چین سکون ملنے والا ہے، صبر کی برکت سے وہ عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا
صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. وسيع كرسيه السماوات. وقم الليل وإن تولوا فإنما عليك بلاغ الله قل اللهم بسم الله.